دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے پر جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 9 ہجری میں پیش آیا تھا اور اسے آخری بڑا غزوہ کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی۔ دوستوں، ایک اہم اور ضروری سوال یہ ہے کہ اس غزوے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کی تفصیل بیان کریں گے جس سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ہمیشہ کی طرح اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی حیرت انگیز ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستوں، آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مکہ فتح کرنے کے بعد پورے عرب کو معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد سارے عرب سے لوگ بہت تیزی سے اسلام کی طرف آنے لگے اور اسلامی سلطنت پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ اب عرب میں مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومی سلطنت عربوں کو متحد ہوتے دیکھ کر بالکل خوش نہیں تھی۔ جلد ہی پوری دنیا میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ بہت جلد رومی سلطنت مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ وہ عربوں کو متحد ہونے سے روک سکے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رومی 40,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رومی 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان افواہوں کی وجہ سے مسلمان ہر وقت الرٹ رہنے لگے کیونکہ رومی کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ آخرکار اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو رومی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور ان کے خلاف مسلمانوں کا لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرتے تو جنگ سے پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی یہ نہیں بتاتے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن دوستوں، اب صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومی سلطنت سے لڑنے والے ہیں۔ اس جنگ میں شرکت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو مسلمان اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ دوستوں، رومی سلطنت اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل سلطنت فارس کو شکست دے کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی۔ ایسی صورت میں اسے چیلنج کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ عرب جو کچھ عرصہ پہلے ہی متحد ہوئی تھے وہ رومی سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ منافقین نے بھی رومی سلطنت کی طاقت سے مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رومی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کے بعد عرب میں 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اپنا سب کچھ قربان کر کے جنگ میں شامل ہونے کے لیے بغیر کسی خوف کے مدینہ روانہ ہو گیا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ایسی خطرناک جنگ سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ اس کے باوجود آہستہ آہستہ پورے عرب کے لوگ اس لشکر میں شامل ہونے لگے، اور آخرکار اس لشکر کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج بن گئی، لیکن اتنی بڑی فوج کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کو یہ جنگ سال کے شدید ترین موسم میں لڑنی پڑ رہی تھی۔ گرمی اپنے شباب پر تھی اور اس وقت پورے عرب میں قحط پھیل چکا تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے اس لشکر کے لیے چندہ جمع کرنے کی درخواست کی۔ اس درخواست کے بعد تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب تک ہر جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کا جو بھی مال ملتا تھا وہ تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اچھے کاموں میں ایک قدم پیچھے رہتے تھے، انہوں نے اس بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جیتنے کے لیے سب سے پہلے اپنی پوری دولت کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال اور گھر کا سارا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت مدینہ کے بازار میں سب سے زیادہ امیر شخص تھے، انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار عطیہ کیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سارے اچھے گھوڑے، اونٹ اور مال عطیہ کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا اپنا کاروبار تھا اور ان کے پاس بہت مال تھا، لیکن وہ صحابہ جو بہت غریب تھے انہوں نے بھی اس لشکر کے لیے چندہ دیا۔ انہی میں سے ایک صحابی نے ساری رات محنت کر کے چند کھجوریں کمائیں، اور وہ چند کھجوریں بھی اس لشکر کے لیے عطیہ کر دی۔ اتنے عطیات کے بعد بھی 30,000 کے اس لشکر کا انتظام بہت مشکل تھا۔
کیونکہ جیسے ہی یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا سواری کے لیے ہر 18 صحابہ کے واسطے صرف ایک اونٹ تھا۔ تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھے، لہذا اس لشکر کو وہاں پہنچنے میں کم از کم 15 دن تک سفر کرنا تھا۔ چنانچہ 18 صحابہ کرام ایک ایک کر کے ایک ہی اونٹ پر باری باری سے سوار ہونے لگے، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی مسلمانوں کے پاس راستے میں خوراک اور پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمان ان اونٹوں کو بھی ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ان مشکل حالات میں بھی سب کو معلوم تھا کہ اگر ان میں سے کوئی پیچھے رہ گیا تو اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اس سب کے باوجود مسلمان آگے بڑھنے لگے، لیکن ایک صحابی اپنے اونٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ صحابی تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اونٹ وہیں چھوڑ دیا اور پیدل ہی تبوک کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں یہ لشکر آل سمود کے علاقے سے بھی گزرا۔ آل سمود نے اپنے زمانے میں پہاڑوں کے اندر بہت بڑی اور عالیشان عمارتیں بنا رکھی تھیں۔ ان کی تباہی کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ آخر 15 دن کے بعد مسلمان تبوک پہنچ گئے۔ تبوک ایک شہر تھا جو غاسانی سلطنت کے عین وسط میں مسلم سلطنت سے باہر واقع تھا، یعنی مسلمان اپنا علاقہ چھوڑ کر دشمن کے علاقے کے مرکز میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی مسلمان رومی سلطنت سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن طویل انتظار کے بعد بھی ہر طرف خاموشی چھائی رہی اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہاں مورخین میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ رومی مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور ان کی فوج لڑائی سے پہلے ہی ادھر ادھر بکھر گئی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے ہر جنگ میں اپنی فوج سے 3 گنا بڑی فوج سے مقابلہ کیا تھا۔ دوستوں، اگر آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بدر میں مسلمان 300 تھے اور دشمن 1000 تھے۔ غزوہ احد میں مسلمان 1000 تھے اور دشمن 3000 تھے، اور غزوہ خندق میں مسلمان 3000 تھے اور دشمن 10,000 تھے۔ کچھ مورخین ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کبھی کسی لشکر نے حملہ کیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ جو بھی تھا، اس واقعے کے بعد سارے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ رومی سلطنت کی سرحد پر گئے اور انہیں جنگ کی دعوت دی۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومی سلطنت مسلمانوں کے خوف سے جنگ سے بھاگ گئی۔ اب تک پوری دنیا مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی طاقت سمجھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد پوری دنیا مسلمانوں کو ایک عالمی طاقت کے طور پر دیکھنے لگی۔ عربوں کی اب تک جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں وہ سب رومی سلطنت کے ماتحت تھیں، لیکن مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر وہ رومی سلطنت سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگے اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور جو ریاستیں اب تک رومی سلطنت کے غلام تھیں اب مسلمانوں کی جاگیر بن گئیں، اور اب پہلی بار مسلمانوں کی اس سلطنت کی سرحدیں 2 بڑی سپر پاورز رومی اور فارسی سلطنت سے براہ راست ملنے لگی۔ اب پوری دنیا مسلمانوں کو ایک سپر پاور کے طور پر دیکھنے لگی تھی۔ ان چھوٹی سلطنتوں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے گھوڑے، اونٹ اور سونا ملا۔ آخر کار 20 دن تک تبوک میں رہنے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 30,000 کا لشکر مدینہ واپس آیا، جہاں ان کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا، کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومیوں سے جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان جو منافقین تھے وہ بھی مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو گئے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد باقی تمام عرب قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ پورا عرب بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، کیونکہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔ دوستوں، غزوہ تبوک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان، اتحاد اور قربانی کے ساتھ سپر پاورز کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ غزوہ تبوک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دشمن صرف تلوار سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی استقامت سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ASN نان سٹاپ نالج کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔